رضوان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا رواه البخاري ومسلم. ناظرین کرام اور سامعین عظام، رمضان شریف کا ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے. اب مشکل سے 12-13 روز باقی ہیں اور عید کی آمد ہے. عالم اسلام میں 47 ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس کے علاوہ بھی ممالک ہیں جہاں مسلمان ہیں عید کی نماز ادا کرتے ہیں. تالہ بندی کے سنگین حالات میں ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ عید کی نماز کیسے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو برکتاً پڑھ کر اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لوگ اپنا تیوہار، اپنا خوشی کا موقع ایک رکھتے ہیں جس میں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہماری عید ہے، یہ ہمارا تیوہار ہے. عید کا دن اور بقرعید کے لیے بھی ہے. تو یہ ہمارا تیوہار کیا ہے؟ ہمارا تیوہار یہ ہے کہ 30 روزے اللہ کے لیے بھوک پیاس کے ساتھ اور پاک بیوی سے احتراز کر کے گزارے جائیں. 30 روزے رکھے جائیں، 30 دن گزارے جائیں، پھر فطر کا دن آئے گا. پھر یہی خوشی، کتنی خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے بعد یہ موقع عطا فرمایا ہے. تالہ بندی کے حالات میں بھی 30 روزہ رکھ کر کے ہم یہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں. یہ خوشی اپنے قبضے میں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے گھر میں اب بھی کھانا پک رہا ہے، جبکہ وہ حالات کیسے ہیں؟ تالہ بندی کے، جس میں کہیں جانا آنا نہیں ہے. تب تو اور بھی روزہ رکھنا سہل ہے. روزہ رکھنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوگی وہ اصل مصداق ہے ہذا عیدنا کا، یہ ہماری عید ہے. اور اس کے بعد اس شکرانے میں ہم 2 گانا ادا کرتے ہیں. 2 گانا ادا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کھلے میدان میں نکلنا پڑتا ہے، لیکن ہم حکومت سے معاہدہ کیے ہوئے ہیں، معاہد ہیں. تو ادھر سے جو بھی حکم آئے گا بالکل شریعت کے اگینسٹ نہ ہو، مضاد اور مخالف نہ ہو، تو ہمیں اپنے عہد کا پاس رکھنا ہے. لہذا اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں عید کی نماز جمعہ کی طرح ادا کرنی ہے. جمعہ کی نماز تو فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے. سال بھر میں ایک مرتبہ آنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے. لہذا ہم اسے بھی اپنے گھر میں 3 مقتدی اور 1 امام کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. امام نماز عید کے بعد خطبہ دے گا اور ضرورت پڑی تو خطبہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور عید کی نماز اسی طرح جیسے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اسی طرح ادا کی جائے گی.
कपड़ा पहनना नया या सबसे अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नया ही हो, सबसे अच्छा, सबसे साफ सुथरा, अच्छा दिखने वाला, ये भी ईद की सुन्नत अदा करने के लिए काफी है। अगर ऐसे हालात हैं कि आदमी जमात के साथ नहीं पढ़ सकता, तो ईद के दिन चाश्त की 4 रकात नमाजें पढ़ेगा। चाश्त की 4 रकात नमाजें एक सलाम के साथ, यानी 4 रकात सुन्नत जैसे पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेगा, बीच में 2 रकात पर बैठेगा, फिर सलाम फेर देगा 4 रकात पर, या अलग अलग 2 रकातें भी पढ़ सकता है चाश्त की नियत से। इस तरीके से वो ईद की खुशियां मना सकता है, क्योंकि हमारी असल खुशी अल्लाह की खुशी में मुज़मर है। अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, हमारी तरफ से तय किया हुआ हाल अच्छा नहीं माना जाता। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, हमारी हर मशीयत अल्लाह की मशीयत के ताबे है, जैसा कि कुरान में ऐलान है। लिहाजा हमें इन बातों का ख्याल करके आगे आने वाली ईद में हमको खुशियां मनाना चाहिए। अल्लाह ताला अपनी शरीयत पर और अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।